ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں ہفتے کی رات ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ رحمت کی ہے کہ آپ اللہ کے مقدس گھروں میں سے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا سبق سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ کے اوپر بھی، کہنے والے اور سب سننے والوں کے اوپر ایک رحمت ہی ہوتی ہے۔ اور اس بزم کو سجانے میں جو کردار مولانا احمد اللہ حامد صاحب کا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، عارف نشاد صاحب کا شکر گزار ہوں، اس مدرسے کے تمام اساتذہ کا، طلبہ کا، اور ان بچیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر پورے قرآن پاک کو داخل کیا۔ اور خاص طور پہ مجھے اپنے برادر عزیز اور دل کے قریب، میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق، پیار کا، محبت کا، قاری فاروق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے۔ ان کی شکل دیکھ کر، ان کی موجودگی نے میرے دل کے اندر مسرت کے احساسات کو پیدا کیا، اور اسی طرح آپ رفقا کے جذبات نے، اور خاص طور پہ نعیم الرحمن بھائی کی گفتگو نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا ہے۔ ابھی انہوں نے جس بات کا دباچہ باندھا، میں گفتگو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے گفتگو کے ابتدائی حصے میں جس بات کا دباچہ باندھا، اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ مقدمہ جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، طالبات ہیں، طلبہ ہیں، اور کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پوری پہنچ جائے اور بات سمجھ آ جائے، تو یقین مانیے معاشرے کے اندر انکار حدیث کا، استخفاف حدیث کا، استحقار حدیث کا سارا فتنہ زمین بوس ہو جائے۔ انکار حدیث کرنے والے عصر حاضر میں غامدی کی شکل میں جو مقدمہ پیش کرتے ہیں، جس کا دباچہ نعیم بھائی نے باندھا، وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی جب آیت نازل ہوئی، غور کیجئے گا، کیا کتاب 2 جلدوں کے اندر موجود تھی؟ کیا 2 جلدوں کے اندر قرآن پورا نازل ہو چکا تھا جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کس کتاب کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں؟ کتاب تو پوری نازل نہیں ہوئی۔ اور غامدی اور انکار حدیث کرنے والوں کا یہ مقدمہ ہے کہ کتاب کا لفظ قرآن پاک میں جب بھی آئے گا، اس سے مراد کلام اللہ اور قرآن ہوگا۔ یہ مغالطہ، یہ ایک علمی نکتہ ہے جس کا ابلاغ علماء نے معاشرے میں نہیں کیا، اور ہمیں انکار حدیث کا فتنہ آج پھلتا اور پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کتاب کا لفظ کتاب اللہ، یاد رکھیے گا، کتاب اللہ کا لفظ بھی کئی مرتبہ قرآن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جیسے نعیم بھائی نے کہا کتاب اللہ کا مطلب کئی مرتبہ حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کبھی کبھی قرآن اور حدیث کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام ہے، یہ بات تو معروف ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے، قرآن و سنت کا۔ اہل حدیث علماء نے محنت کی، اہل سنت علماء نے محنت کی، اس بات کا ابلاغ ہو گیا۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں۔ کتاب اللہ جی قرآن کو کہتے ہیں، کتاب اللہ صرف قرآن کو کہتے ہیں، کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے۔ غامدی نے یہ مقدمہ، انکار حدیث کرنے والوں نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے اس انداز میں رکھا کہ یہاں تک آپ کو لے آئے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، کتاب اللہ سے مراد جی قرآن ہے۔ یہ بات قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ کتاب اللہ کے 3 مطلب ہیں۔ کتاب اللہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کبھی قرآن کے مطلب میں آتا ہے، کتاب اللہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کبھی قرآن و حدیث کے مجموعے کے طور پہ آتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث کے معنوں میں آتا ہے۔ آپ کو 3 مثالیں پیش کروں گا، آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلی مثال، کاش آپ اس آیت کو یاد کر لیں، اللہ کی قسم غامدی اور منکرین حدیث قرآن کی اس ایک آیت کا بھی جواب نہیں دے سکتے، ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے۔
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. آپ سب نے پڑھنا فی کتاب اللہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی. اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12. کہاں پہ ہیں؟ فی کتاب اللہ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، مولوی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. گنتی کے 12 مہینے کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں موجود ہیں. اٹھائیے گامدی صاحب پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے. سارے منکرین حدیث پورا قرآن پاک اٹھا لیں، ان کو قرآن پاک کے اندر سے رمضان تو مل جائے گا، ذی الحجہ کے مہینے کے اشارے بھی مل جائیں گے. باقی 10 مہینے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو گامدی صاحب 12 مہینے اس کتاب سے نکال کر دکھا دیجیے. کہاں ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اگر کتاب اللہ سے مراد گامدی صاحب صرف قرآن ہے، 12 مہینے اس قرآن سے نکال کر دکھائیے. اور اللہ نے بات کوئی مبہم نہیں رکھی. پھر کیا کہا؟ منہا 4 حرم. ان میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں. کہاں پہ ہیں؟ فی. کہاں ہے قرآن پاک میں حرمت کے مہینے؟ بتائیے. اور پھر یہ کہا آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، ایک آیت سمجھ آ جائے انکار حدیث کے سارے فتنے زمین بوس ہو جائے. ذالک الدین القیم. یہ مضبوط دین ہے، کوئی چھپا ہوا دین نہیں ہے، کوئی ٹامک ٹوئیوں والا دین نہیں ہے. یہ دین روشن ہے، یہ دین اجلی کرنوں کی طرح واضح بین اور قیم ہے. اس میں کوئی مغالطہ، کوئی بہام موجود نہیں ہے. کہاں ہیں گنتی کے مہینے؟ کتاب اللہ میں. آپ گامدی صاحب کے سامنے یہ مقدمہ رکھے، میں نے رکھا آج سے 4 سال قبل. ٹی وی کے اوپر کئی مرتبہ سامنا ہو جاتا ہے. مقدمہ رکھا، گامدی صاحب نے میرا نام لیے بغیر جواب دیا، اور آپ جواب سنیں گے ہنسیں گے. کہتے ہیں ٹھیک ہے گنتی کے 12 مہینے قرآن سے تو نہیں ملیں گے لیکن تاریخ سے مل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسا ایمان ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لاتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ کتاب اللہ سے یہاں مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. اگر حدیث کو قرآن سے ملا دیا جائے گا 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے. یہ کیسا دین ہے؟ حدیث کا انکار کیا اور تاریخ کے اوپر ایمان لے آیا. منکرین حدیث کی عقل کے اوپر پردہ دیکھیے کہ وہ 12 مہینے تاریخ سے تو ملنے کے قائل ہیں، حدیث سے قائل نہیں ہے. کیسا عقل کے اوپر پردہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گنتی کے 12 مہینے کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں ہیں. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے. اور یہ دین واضح ہے، یہ مبہم نہیں ہے گامدی صاحب. ذالک الدین القیم کہ تاریخ سے ملیں گے، تاریخ سے نہیں حدیث سے ملیں گے، حدیث سے ملیں گے. اور آگے آئیے کہ یہ قرآن پاک کی مثال دی. ایک لمبا چوڑا طویل باب ہے، بات کو مختصر کروں گا تاکہ جو بات کروں آپ کے ذہنوں میں رہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا بکتاب اللہ. ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. گامدی صاحب کتاب اللہ سے مراد آپ کہتے ہیں صرف قرآن ہے. ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے. اور 19 کو کہا جائیے پتہ کیجئے یہ جو مقدمہ آیا ہے، عورت نے، مقدمہ یہ تھا کہ عورت نے برائی کا ارتکاب کیا ہمارے اس نوجوان لڑکے سے. جائیے 19 پتہ کیجئے عورت اگر برائی کا ارتکاب کرنے کا اقرار کرتی ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے. اس لڑکے نے چونکہ کوارا ہے، برائی کا ارتکاب کیا، یہ خود مقدمہ لے کے آیا ہے. یہ فریق مقدمہ لانے والا تھا جس نے رسول اللہ کو قسمیں دے کے کہا تھا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے. اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں.
اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، یہ بات مشکل نہیں ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ نے فیصلہ جاری کیا، اس کی کتنی شکیں ہیں؟ 3۔ کتنی شکیں ہیں؟ ایک شک یہ ہے کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے، دوسری شک یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، تیسری شک یہ ہے کہ جلا وطن کر دیا جائے۔ لا قضین بینکما بکتاب اللہ، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ غامدی صاحب اٹھیے اور کہیے کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اس فیصلے میں 3 شکیں رسول اللہ نے جاری کی، ان 3 میں سے ایک شک تو آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گی، 100 کوڑوں والی۔ جلا وطنی کی شک اور سنسار کرنے کی شک، فیصلے کا 66% حصہ قرآن پاک سے نہیں ملے گا، اور رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ گویا رسول اللہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ رسول اللہ بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اور رسول اللہ صرف ابلاغ مبہم نہیں کر کے گئے، اس کے متعدد دلائل ہیں، پہلی بات کے بھی دوسری کے بھی، لیکن تینوں باتیں سمجھا کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ یہاں پہ آپ نے آیت سنی، یہاں پہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اس حدیث کے اندر قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اور رسول اللہ نے اللہ کی قسم ابلاغ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کتاب اللہ کا ذکر ایسے بھی کیا جس سے مراد صرف حدیث رسول ہے، صرف حدیث رسول۔ کتب علیکم الصیام کا لفظ بھی آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ دین اور شریعت کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن و کتب علیکم الصیام، کتبہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یعنی تمہارے لیے یہ دین ہے، یہ قرآن و حدیث نے تمہارے اوپر لاگو کی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے یاد کرنا ہے، تھوڑا سا فقہی 1-2 الفاظ اس میں شاید مشکل ہوں آپ کے لیے، لیکن وہ آپ نے آسانی سے ذہنوں کو کھولے بات سمجھ آ جائے گی۔ امی عائشہ کی ایک سہیلی تھی حضرت بریرہ، وہ لونڈی تھی، وہ امی عائشہ کا ان سے بڑا پیار تھا۔ امی عائشہ نے کہا بریرہ آپ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لیجئے، لکھت پڑھت کر لیجئے کہ وہ آپ کو آزاد کریں گے کن شرائط اور کن پیسوں کے اوپر۔ بریرہ نے کہا آپ میرے پیسے دیں گی؟ سہیلیوں کا کام آتی۔ امی عائشہ نے کہا سارے پیسے میں دوں گی، جا جو تیرا جی چاہے لکھ لے۔ بریرہ گئی، لکھ آئی، ریٹ طے ہو گیا کہ اتنے پیسے دیں گی، تو آ کے کہنے لگی کہ میرے مالکوں نے ریٹ بھی مان لیا ہے، پیسے بھی مان لیے، لیکن ایک شرط لگاتے۔ یہ تھوڑا تھا شاید آپ کو مشکل لگے لیکن آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ مالکوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ آپ آزاد ہیں، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ وہ ایک فقہی باب ہے، لیکن یہاں جو لفظ ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت بریرہ اگر فوت ہو جائیں، حضرت بریرہ اگر فوت ہو جائیں، آزاد کر دیا مالکوں نے، حضرت بریرہ فوت ہو جائیں تو ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ مراد یہ ہے کہ ان کی وراثت دوبارہ ہمیں مل جائے گی۔ حضرت بریرہ کوئی مال چھوڑتی ہیں تو مالکوں نے کیا آزاد بھی کر دیا ہے، لیکن بالفرض بریرہ فوت ہو جاتی ہیں بغیر وارث کے، تو ہم وارث ہیں اس کے۔ وارث کس کو ہونا چاہیے تھا؟ کس وجہ سے؟ پیسے تو وہ دے رہی ہیں، پیسے تو امی عائشہ نے دیا۔ ماشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی، پیسے امی عائشہ دے رہی ہیں، تو ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی طرف۔ آپ نے تو پیسے لے کے آزاد کر دیا۔ ماں عائشہ کے دل کو چوٹ لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کے پہنچ گئی کہ یہ دیکھیں آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا، پیسے لے کے آزاد بھی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف، یعنی وراثت پھر ہمیں ملے، یہاں تو پیسے لے کے آزاد نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا ایک انداز تھا، وہی انداز اپنایا، خطبہ دیا، باہر آئے، کہا ما بالو اقوام، یہ آپ کا انداز تھا، نام نہیں تھے لیتے، حالانکہ پتا تھا کس بندے نے کہا ہے۔ ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط
جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، رسول اللہ کتاب اللہ میں موجود شرط بیان کرنے والے ہیں غامدی صاحب۔ والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں درج ہے، انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ یہاں پر حافظ قرآن بیٹھے ہیں، 20 کے قریب بچوں نے حفظ کیا، یہاں پہ سٹیج کے اوپر حفاظ بیٹھے ہیں، غامدی صاحب اور منکرین حدیث سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ میں شرط کیا ہے، انما الولاء لمن، یہ قرآن کی کون سی آیت ہے اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے؟ کیا قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت؟ تو کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اس حدیث سے واضح ہے۔ خام ہاں مجھے اور آپ کو 2 طبقات فکر نے مغالطے میں ڈالا، ایک حدیث کے بارے میں 2 طبقات فکر ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ میں پڑھوں گا، یہ ذہن میں آ جائے گا۔ بڑا اعتراض کرتے ہیں روافض بھی اور منکرین حدیث والے، اس حدیث سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، شور مچ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ قلم میں لکھ دوں۔ وہاں پہ رسول اللہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ منکرین حدیث اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی حضرت عمر نے کہا تھا قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ اور اہل تشیع اور روافض یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا۔ دونوں اعتراض باطل ہیں، یہ موافقات عمر میں شامل ہے۔ رسول، پہلی بات کا جواب سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے بعد حضرت عمر کی موافقت کے بعد زندہ رہے ہیں کہ فوت ہو گئے تھے؟ زندہ رہے ہیں۔ تو اگر لکھوانا ہوتا تو دوبارہ لکھوا دیتے۔ گویا حضرت عمر کی موافقت کی، جس طرح دیگر معاملات میں اللہ نے بھی حضرت عمر کی موافقت کی، اور پھر جو چیز لکھوانا چاہتے تھے وہ بھی مبہم نہیں ہے، وہ بھی ماں عائشہ کو بتا گئے کہ لاؤ میں تمہارے باپ کی خلافت کو لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی بعد میں آنے والا اعتراض نہ کرے۔ پھر خود ہی کہہ دیا یا باللہ والمؤمنون، یا باللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ میرے بعد کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ لکھوایا بھی نہیں، جو لکھوانا چاہتے تھے وہ بھی یہ تھا، اور موافقت کی حضرت عمر سے۔ اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ سے مراد قرآن تھا، حالانکہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے۔ اور اسی بات کو حضرت عمر نے بیان کیا، ان کی تشریح سن لیجئے۔ کل قیامت تک کے لیے کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں نے قرآن کھولا ہے، میں نے قرآن کھولا اور اس میں مجھے سنگسار کی آیت نہیں ملی۔ یاد رکھنا، سنگسار کی آیت کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کتاب اللہ سے مراد دین ہے، حدیث اور قرآن ہے۔ کتاب اللہ میں سنگسار کی آیت موجود ہے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا، ہاں قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن دین اور شریعت میں، اسی لیے حضرت علی نے بھی کہا تھا، ایک شخص نے اعتراض کر دیا آپ آج سنگسار کرتے ہیں، قرآن میں وہ آیت جی اٹھا لی گئی ہے، تو کہا تیرے جیسے احمق کی وجہ سے کیا رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اور ابو جحیفہ کی جو حدیث ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ علی کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، یہ مغالطہ غامدی کا پھیلایا ہوا ہے۔ حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، یہ سوال حضرت علی سے ہوا، کیا آپ کے پاس وحی کی کوئی قسم ایسی موجود ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ آج کل کے منکرین حدیث کا اگر عقیدہ اس دور کے صحابہ کا ہوتا تو وہ کہتے ابے بے وقوف تو پاگل ہے، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہوتی ہے؟ یہی مقدمہ پیش کرتے ہیں نا، وحی صرف قرآن ہے، حدیث کو وحی نہیں مانتے، رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں مانتے، وحی نہیں مانتے۔ کہا جی ہاں میرے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی کی ایک دستاویز موجود ہے جس میں قصاص، قتل اور دیت کے سارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ بتائیے، اور میرے بھائیو دین اور شریعت اس قدر واضح ہے۔ صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 3 صحابہ رسول اللہ کے گھر آئے ہیں، اور رسول اللہ کی زندگی
اور روز مرہ کو جانچ رہے ہیں. یہ جو صحابہ ہیں یہ دین کے پہنچانے والے، بلاک کرنے والے، جس کا مقدمہ نعیم بھائی نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور صحابہ کے بارے میں ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بد نیت ہو یا ان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہو. یہ 3 صحابی ہیں جلیل القدر. امہات المومنین سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کے شب و روز کیسے تھے؟ اچھا ہاں ان کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں. میں ساری زندگی آج کے بعد ہر روز روزہ رکھوں گا. اچھا اتنا قیام کرتے تھے، اتنا اچھا، ان کے تو سارے معاف ہیں، میں پوری رات قیام کیا کروں گا. اچھا یہ معمولات ہیں، اتنی وقت میں برکت ہے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، میں شادی نہیں کروں گا. یہ 3 صحابہ آپ کو حدیث ذہن میں آ گئی ہوگی. 3 صحابہ نے ارادہ کیا اور تینوں نے یہ کہا رسول اللہ کے روز مرہ کے معمولات سن کے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ساری رات کا قیام ساری زندگی کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا. واپس آئے، ماں نے بتلایا آپ کے بیٹے آئے تھے اور یہ باتیں کہہ کے گئے. رسول اللہ تیزی سے دوڑ کے گئے، تینوں کو روک لیا اور آپ کا اور میرا منہج اور عقیدہ بیان کیا. کیا تم یہ باتیں کر کے گئے ہو؟ جی ہاں. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب میں سے، پوری کائنات میں سے، زمین کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں. میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن نہیں رکھتا. تو کیسے کہتا ہے میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات کا کچھ پہر سوتا ہوں اور کچھ پہر قیام کرتا ہوں. تو نے کیسے کہا میں پوری رات کھڑا ہوں گا؟ تیسرے کو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور یہ میری سنت ہے. تو کیسے کہتا میں شادی نہیں کروں گا؟ پھر یہ باتیں تو چلو سمجھانے کے انداز میں ہو گئیں، لیکن جو ایک جملہ کہا وہ میرے اور آپ کے منہج کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے. کیا کہا؟ فمن راغب عن سنتی. اللہ اکبر، قربان جائیں ان محدثین کے اوپر جنہوں نے ایک ایک لفظ کو کھول کر بیان کر دیا. جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یہاں ترجمہ کیا اعراض کیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ عام امتیوں کو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے ہی. ایمانداری سے یہاں پہ رک کے آپ نے بتانا ہے کیا نفلی روزہ رکھنے کی قرآن و سنت میں دلیل موجود ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ پیر جمعرات کا رکھتے ہیں کہ نہیں؟ چاند کی 3 راتوں کا رکھتے ہیں کہ نہیں؟ شوال کے اندر 6 روزے رکھتے ہیں. سارے دلائل موجود ہیں نا. ہمارے معاشرے میں یہ بڑا آج کل فلسفہ عام ہے، نیک نیتی کی بنیاد پہ جو جی چاہے گاڑ لو. نیک نیتی حدیث بھی پیش کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، مطلب نیتوں پہ ہوتا ہے، نیکی کرنے دو. یہ صحابہ برائی کر رہے ہیں، یہ نیکی نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص اٹھے، میرا صحابی کیوں نہ ہو، پورا سال روزہ رکھے، اس کو ایک بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا. اور ایک شخص اٹھے پورا سال رات کا قیام کرے، ایک رات کے قیام کا بھی ثواب نہیں ملے گا. آپ نے دونوں باتوں میں ایک فرق محسوس کرنا ہے. ایک فرق، صرف 2 باتیں کر کے بات ختم کرنی. ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماہ میں 3 روزے رکھے، یہ بھی حدیث ہے، یا 30 روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے ملا لے، تو اس کو کتنے روزوں کا ثواب ہے؟ پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. 30 کے ساتھ 6 ملانے سے یا ایک مہینے میں 3 رکھنے سے کتنا ثواب ہے؟ پورے سال کا. 6 روزے رکھنے سے پورے سال کا ثواب ہے، اور پورے سال کے روزے رکھنے سے امت سے خارج ہونے کی وعید ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ایک عمل سنت کے مطابق ہے اور دوسرا خلاف سنت ہے. اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم آپ کو کہیں کل نہ کرو، تیجا نہ کرو، چہلم نہ کرو، چلیسوا نہ کرو، کوئی دلیل ہی موجود نہیں. ختم نہ کرو، نظر نہ دو، نیاز نہ دو، قبروں کو پختہ نہ کرو. اور نیکی کرن دیو، علامہ صاحب نیکی کرن دیو، نیاز ونڈن دیو، کھان دیو. یہ روزہ نیکی نہیں تھی، یہ قیام نیکی نہیں تھا. حلاد بن رافع کی حدیث ہم بھول گئے. دوسری حدیث یہ، پہلی یہ حدیث. ایک طرف
پورے سال کے روزے رکھے جائیں ایک روزے کا ثواب نہیں ہے، دوسری طرف صرف 6 رکھ لیے جائیں 30 کے ساتھ پورے سال کا ثواب ہے، فرق صرف سنت رسول ہے۔ دوسری بات ہے خلاد بن رافع، آپ کو یہ حدیث بھی پتہ ہے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، رسول اللہ کہہ رہے، صحابی آ رہے، لوٹ جائیے آپ نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جائیے آپ نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جائیے۔ کہا مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی آتی ہی نہیں، مجھے سکھا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جب رکوع کیا کریں اچھی طرح رکوع کیا کریں، آپ جب سجدہ کیا کریں تو سجدے سے فوراً سر نہ اٹھایا کریں، سجدہ اطمینان اور سکون سے کر لیا کیجیے۔ اب مجھے آپ نے ایمانداری سے بتلانا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جی مولوی بڑے سخت اہلاً و سہلاً مرحبا، بسروری صاحب تشریف لائیں، میں اپنی بات کو جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ نے ایک فتوے کے اوپر غور کرنا ہے، خلاد بن رافع جیسی نماز ایک تابعی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی ہی ہو، حضرت حذیفہ کے سامنے آ کے بعین اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے جس طرح خلاد بن رافع نے تیز تیز پڑھی اطمینان اور سکون کے بغیر۔ حضرت حذیفہ، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ نعیم الرحمن شیخ پوری کا فتویٰ نہیں ہے، یہ شیخ فیاض اور حافظ احمد اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، غور کیجئے، صحابی رسول کا فتویٰ ہے۔ کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، اس نے پھر پڑھی، کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، اس نے پھر پڑھی، کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، اور پھر ایک جملہ کہا منذ کم تصلی ہاکذا، منذ کم تصلی ہاکذا، مجھے بتلائیے آپ کتنے سالوں سے اس طرح کی نماز پڑھیں۔ اس بات کے اوپر آپ سب نے غور کرنا ہے، یہ حضرت حذیفہ یا تابعی ہیں یا صحابی کو کہہ رہے ہیں، منذ کم تصلی ہاکذا، آپ کتنے سالوں سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 برس ہو گئے مجھے اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے۔ کہا اذن ما صلیت الآن، آپ نے آج تک ایک نماز بھی ادا نہیں کی، اور مجھے یہ خطرہ ہے اگر آپ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو آپ امت محمدیہ سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ مولوی کا فتویٰ ہے، یہ مولوی کا فتویٰ ہے، یہ ایک صحابی رسول جلیل القدر کا فتویٰ کہ 40 سال اگر بغیر مسنون طریقے کے تو نے نماز پڑھی ہے، کس کو کہہ رہے ہیں، یا تابعی ہے یا صحابی ہے؟ ہمارے سامنے کوئی آ جائے نا نماز پڑھنے، کوئی احمد اللہ احمد صاحب اس کو ٹوک دے کہ یار اینج پڑھ لیا کر، اور مولوی صاحب پڑھن دے ہو، پڑھتے رہے آئیے، جی مردی پڑھ لیا، پڑھنتے دے ہو۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں تو نے 40 سال سے ایک نماز نہیں پڑھی، اس حالت میں فوت ہو گیا، مجھے خوف ہے کہ تو امت محمدیہ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ سارے علماء بیٹھے، حدیث کی ہر کتاب میں ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص اٹھے، ایک طرف ایک تابعی اور صحابی ہے، 40 سال نماز غیر مسنون پڑھی ہے، حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، دوسری طرف میں آپ ہر امتی کوئی بھی اٹھے وضو کرے جس طرح رسول اللہ نے وضو کیا، صرف 2 رکعتوں کو ادا کرے جس طرح رسول اللہ نے ادا کی ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ صرف 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لی جائیں جو سنت کے مطابق ہوں، جس طرح رسول اللہ نے ادا کی ہیں، وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک طرف 40 سال کی نماز قبول نہیں اور ایک طرف 2 رکعتوں کا اجر و ثواب، سارے گناہ معاف۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سنت رسول۔ خدا کرے کہ تیرے دل میں یہ بات اتر جائے اور سنت رسول اور حجیت حدیث کا یہ فلسفہ اللہ رب العزت معاشرے میں عام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ یہاں سے بخاری شریف کے طلبہ اور طالبات، حفظ قرآن کے طلبہ اور طالبات پیدا ہوتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔